بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے، 28 فلسطینی جاں بحق، جنگ بندی سمجھوتے کی سنگین خلاف ورزی، قطر نے کہا سیز فائر خطرے میں ہے۔ غزہ میں 20,000 سے زیادہ بچے اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہوئے، بچوں کے عالمی دن پر سیو دی چلڈرن کی رپورٹ۔ ٹرمپ نے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے 28 پوائنٹس کے منصوبے کو منظوری دی، امریکی نمائندے نے کیو میں کی زیلنسکی سے ملاقات۔ سوڈان جنگ ختم کرنے کے لیے کام شروع کروں گا، محمد بن سلمان نے درخواست کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ جوہانسبرگ میں G20 سمٹ کی تیاریاں، ڈونلڈ ٹرمپ بائیکاٹ کریں گے، کئی گروپوں نے بنایا احتجاج کا منصوبہ۔ امریکہ انڈیا کو $93 ملین کے جیولائن اینٹی ٹینک میزائلز اور دوسرے ہتھیار دے گا، ڈیفنس منسٹر سطح کی میٹنگ کے بعد اہم پیش رفت۔ دہلی میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ، بنگلہ دیش NSA نے انڈیا سے کہا شیخ حسینہ کو واپس کیا جائے۔ نیپال میں جنزی پروٹیسٹ پھر شروع، کئی علاقوں میں کرفیو، عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی نے کی امن کی اپیل۔ جموں میں کشمیر ٹائمز کے دفتر پر پولیس کا دھاوا، گولہ بارود ضبط کرنے کا دعویٰ، اخبار نے کہا آواز کو دبانا مقصد ہے۔ نتیش کمار نے ریکارڈ 10ویں بار چیف منسٹر کی حیثیت سے لیا حلف، کہا بہار نے ترقی کا نیا سفر شروع کیا ہے، 26 وزیروں کو بھی حلف دلایا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگ بندی کی سب سے اب تک کی بدترین خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی حملے کیے، جن میں 28 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ کے ہاسپٹلز کے سورسز نے یہ بات بتائی۔ یہ حملے غزہ سٹی اور خان یونس میں چہارشنبے کو کیے گئے۔ مرنے والوں میں 18 بچے اور 6 عورتیں شامل ہیں۔ غزہ سٹی کے الاہلی ہاسپٹل کے ویڈیوز سامنے آئے ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ درجنوں زخمیوں کو ایمبولینس گاڑیوں میں لایا جا رہا ہے۔ 10 اکتوبر کو جنگ بندی سمجھوتے کے بعد سے اسرائیل وقفے سے جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ پچھلے مہینے جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے خلاف ورزیوں میں کم سے کم 300 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ حماس نے اسرائیلی حملوں میں 28 شہادتوں کے بعد صورتحال مزید خراب ہونے کی وارننگ دی ہے۔ حماس نے اس دعوے کو رد کر دیا کہ اس کے فائٹرز نے پہلے اسرائیلی سپاہیوں پر حملے کیے۔ حماس نے اس بیان کو بہت کمزور قرار دیا اور کہا کہ اس سے جرائم کو درست ٹھہرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے اس پر فائرنگ کے بعد جوابی کارروائی کی۔ اس دوران قطر نے وارننگ دی ہے کہ غزہ میں تازہ حملوں سے جنگ بندی سمجھوتا خطرے میں پڑ جائے گا۔ قطر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی میں اہم رول ادا کیا تھا۔ حماس نے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر کہا کہ فلسطینی بچے بہت برسوں سے 70 سال سے صہیونی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے ہر سال 20 نومبر کو بچوں کا دن منایا جاتا ہے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ میں
پچھلے سال اسرائیل نے اپنے حملوں میں 20,000 سے زیادہ بچوں کو غازہ میں ہلاک کیا ہے۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر سیو دی چلڈرن تنظیم نے ایک رپورٹ جاری کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے 28 پوائنٹس کے ایک منصوبے کو منظوری دی ہے۔ یوکرین میں امریکہ کے اتحادی پچھلے کچھ دنوں سے اس طرح کے منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس منصوبے کو ایک ایسے وقت منظوری دی ہے جب ترکی میں یوکرین اور اس کے اتحادی جمع ہوئے ہیں۔ اس سمجھوتے کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ اس دوران امریکہ کے فوجی عہدیداروں نے یوکرین کا دورہ کیا۔ امریکہ کے آرمی سیکریٹری ڈائن برسکال اس سلسلے میں صدر وولڈیمیر زیلنسکی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ امریکہ کی حکومت نے یا رشیا نے اب تک اس منصوبے کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف نے رشیا کے خصوصی نمائندے پیرل ڈیمیٹری کے ساتھ مل کر اس منصوبے کے بارے میں بات چیت کی۔ اس دوران امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایکس پر لکھا کہ پائیدار امن کے لیے دونوں فریقوں کو مشکل لیکن ضروری رعایتوں سے اتفاق کرنا ہوگا۔ ایک دن پہلے رشیا کے حملوں میں 20 یوکرینی مرنے کی تصدیق کی گئی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی درخواست پر سوڈان جنگ ختم کرنے کے لیے کام شروع کریں گے۔ امریکہ کے صدر نے وائٹ ہاؤس میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی۔ ٹرمپ نے کہا کہ شہزادے نے مجھ سے کہا ہے کہ سوڈان کے بارے میں کچھ کروں، یہ میرے ایجنڈے میں نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ قابو سے باہر پاگل پن ہے، لیکن اب مجھے محسوس ہوا کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ سوڈان میں آرمی چیف عبد الفتح البرہان اور نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے ہمدان داغلو کے درمیان 2.5 سال سے کشمکش اور جنگ چل رہی ہے۔ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کے درمیان وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے کراؤن پرنس کو جمال خشوگی قتل کیس میں کلین چٹ دی تھی۔ سعودی عرب کو ایک اہم غیر نیٹو اتحادی قرار دیا تھا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان F-35 ہوائی جہازوں کی سپلائی اور سول نیوکلیر ٹیکنالوجی دینے کے بارے میں بھی سمجھوتا ہوا۔ محمد بن سلمان نے امریکہ میں $1 ٹریلین انویسٹمنٹ کا اعلان کیا، جس سے امریکہ میں بہت بڑی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ میں G20 سمٹ کی تیاریاں پوری ہو گئی ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ بعض تنظیموں نے اس موقع پر احتجاج کا بھی منصوبہ بنایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی G20 سمٹ میں حصہ لینے کے لیے جمعے کو جوہانسبرگ روانہ ہوں گے۔ یہ مسلسل تیسرا سال ہے جب G20 سمٹ گلوبل ساؤتھ میں ہو رہا ہے۔ جوہانسبرگ میں 3,500 سے زیادہ سیکیورٹی آفیسرز کو تعینات کیا گیا ہے۔ 2 دن کا یہ سمٹ ہفتے کو شروع ہوگا، جس میں 40 سے زیادہ ملکوں کے لیڈرز اور عالمی اداروں کے نمائندے حصہ لیں گے۔ امریکہ اس سمٹ کا بائیکاٹ کر رہا ہے۔ ماحولیاتی کارکن، عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے جہدکار اور دوسرے گروپس احتجاجوں کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں بڑھتی ہوئی غریبی اور نابرابری کے خلاف بھی احتجاج کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ G20 سمٹ کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ساؤتھ افریقہ کی مخالف وائٹ پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے ان دعووں کو رد کر دیا گیا، لیکن امریکہ کی بائیکاٹ کی دھمکی سے G20 کا ماحول ضرور متاثر ہوا۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو پاکستان سے شروعات کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ میکی جھڑپ میں پاکستان کے ہاتھوں انڈیا کی شکست پر امریکی کانگریس نے مہر لگا دی ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ امریکی کانگریس یا امریکی پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حالیہ جھڑپ میں پاکستان نے انڈیا کو پچھاڑ دیا۔ اس کی وجہ بڑی حد تک چائنا کے ہتھیار ہیں۔ آزاد کشمیر میں ایک اسکول کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی فوج نے انڈیا کو زناٹے دار تھپڑ مارا ہے اور اس پر امریکی کانگریس نے مہر لگائی ہے۔ انڈیا نے اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ چائنا کی مدد سے پاکستان نے انڈیا کے رائفل فائٹر جیٹس کو مار گرایا ہے۔ اس دوران شہباز شریف نے یہ بات دہرائی ہے کہ ٹرمپ نے جنگ رکوانے کے لیے دباؤ ڈالا اور 350% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی۔ انڈیا نے امریکی کانگریس کی اس رپورٹ پر اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انڈیا کو $93 ملین کے جیولائن اینٹی ٹینک میزائل سسٹمز اور دوسرے جدید ہتھیار دینے سے اتفاق کیا ہے۔ ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے واشنگٹن میں یہ بات بتائی۔ انڈیا نے 100 جیولائن میزائلز اور دوسرے جدید ہتھیاروں کی سپلائی کی درخواست کی ہے۔ انڈیا اور امریکہ کئی مہینوں سے اس بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ دونوں ملکوں نے 10 سال کے ایک ڈیفنس کوآپریشن فریم ورک کا اعلان کیا ہے۔ حال ہی میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے امریکہ کے وار منسٹر پیٹ ہیگسیٹ سے کوالالمپور ملیشیا میں ملاقات کی تھی اور اس فریم ورک پر دستخط کیے تھے۔
دہلی میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سطح کے کولمبو سیکیورٹی کانکلیو کا اہتمام کیا گیا، جس میں رکن ملکوں نے اپنے مقصدوں کو حاصل کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے اس کانفرنس کی میزبانی کی۔ اس گروپ میں موریشس، مالدیپ، سری لنکا، بنگلہ دیش، سیشلز شامل ہے۔ ملیشیا کے NSA نے خصوصی مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ اجیت دووال نے اس موقع پر موجودہ عالمی سیکیورٹی ماحول کو چیلنجنگ قرار دیا اور انڈین اوشن کے علاقے کے ملکوں سے کہا کہ وہ مل کر کام کریں تاکہ سمندری راستوں کو محفوظ اور مضبوط بنایا جا سکے۔ دسمبر 2023 میں موریشس میں اس سے پہلے کی میٹنگ ہوئی تھی۔ اجیت دووال نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ ہم 6ویں میٹنگ کے بعد سے جو کچھ وہاں پر فیصلے ہوئے انہیں آگے بڑھا رہے ہیں اور مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس دوران نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ کے دوران معلوم ہوا کہ بنگلہ دیش کے NSA نے مطالبہ کیا کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے، جنہیں حال ہی میں ایک انٹرنیشنل ٹریبیونل نے موت کی سزا سنائی ہے۔ پچھلے سال احتجاج کے دوران 1400 لوگوں کی ہلاکت کا حکم دینے کے الزام میں انہیں یہ سزا سنائی گئی۔ بنگلہ دیش میں پچھلے سال کی جولائی اپرائزنگ کے بعد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ انڈیا فرار ہو گئی تھیں، تب سے وہ انڈیا میں ہی ہیں۔ نیپال میں پھر سے جینزی پروٹیسٹ شروع ہو گیا ہے۔ عہدیداروں نے کئی علاقوں میں کرفیو لگا دیا ہے۔ جمعرات کو دن کے 11 بجے تمارا چوک پر احتجاجی جمع ہوئے۔ پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ جینزی احتجاجیوں نے پولیس پر الزام لگایا کہ وہ کل کی گڑبڑ کے سلسلے میں ملزمین کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہے۔ بہار کی سرحد پر 12 ضلع میں نوجوانوں اور ایک کمیونسٹ پارٹی کے کارکنوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ اس دوران نیپال کی عبوری وزیر اعظم نے امن کی اپیل کی ہے۔ 8 اور 9 ستمبر کو جنزی احتجاج میں کم سے کم 76 لوگ مارے گئے تھے اور اس وقت کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ کارگزار وزیر اعظم سشیلا کارکی نے احتجاجیوں سے کہا کہ وہ غیر ضروری چھیڑخانیوں سے بچیں اور 5 ستمبر 2026 کے الیکشن سے پہلے جمہوری عمل پر بھروسہ کریں۔ انہوں نے چہارشنبے کو 110 سے زیادہ پارٹیوں کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ 76 سالہ کارکی کو ستمبر کی گڑبڑ کے بعد عبوری لیڈر کی حیثیت سے مقرر کیا گیا تھا۔ جموں کشمیر پولیس کی اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے جموں میں کشمیر ٹائمز اخبار کے دفتر پر دھاوا کیا۔ بتایا گیا کہ ملک دشمن سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے الزام میں یہ دھاوا کیا گیا۔ سورسز کے حوالے سے کہا گیا کہ اس دھاوے کے دوران AK-47 کارٹریجز، پستول راؤنڈز اور دوسرے گرینیڈ لیورز اور دوسرے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیے گئے۔ کشمیر ٹائمز کے خلاف ایک FIR درج کی گئی ہے اور اس پر دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کو ہوا دینے کا الزام لگایا گیا۔ کشمیر ٹائمز کے ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسین کا نام FIR میں شامل کیا گیا ہے۔ اس تحقیقات کا مقصد انڈیا کے خلاف سرگرمیوں میں اس اخبار کے رول کی جانچ کرنا ہے۔ کشمیر ٹائمز نے اس سلسلے میں اپنا ری ایکشن دے دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ اس کی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جموں کشمیر کے بہت پرانے اخباروں میں سے ایک ہے۔ 1954 میں وید بھسین نے کشمیر ٹائمز ویکلی میگزین شروع کیا تھا۔ 1964 میں اسے روزنامے میں بدلا گیا۔ 5 سال پہلے کشمیر ٹائمز کے سری نگر آفس کو سیل کر دیا گیا تھا۔ اس دوران جموں کشمیر کے ڈپٹی چیف منسٹر سریندر چودھری نے تحقیقاتی ایجنسیوں سے کہا کہ اداروں کو جان بوجھ کر ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ کشمیر ٹائمز نے ایک بیان میں کہا کہ ان دعووں کا مقصد اس کی آواز کو دبانا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہمیں اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ایک ایسے وقت جب تنقیدی آوازیں کم ہوتی جا رہی ہیں، ہم کچھ آزاد آوازوں میں سے ایک ہیں اور سچ بولنا چاہتے ہیں۔ ہمارے خلاف تحقیقات کا مقصد ہمیں ڈرانا، دھمکانا اور خاموش کرنا ہے، لیکن ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ دہلی کی ایک عدالت نے لال قلعے کے قریب حملے کے سلسلے میں 4 ملزمین کو 10 دن کی عنایت تحویل میں دے دیا۔ ان میں ڈاکٹر مزمل شکیل غنائی، ڈاکٹر قدیر احمد راتھر، ڈاکٹر شاہین سعید اور مفتی عرفان احمد واگے شامل ہیں۔ ان تمام کو ایک عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ JDU چیف نتیش کمار نے پٹنہ کے گاندھی میدان پر ریکارڈ 10ویں مرتبہ بہار کے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا۔ نتیش کمار کے علاوہ 26 دوسرے وزیروں نے بھی حلف لیا۔ ان میں سے 14 کا تعلق BJP سے، 8 کا JDU سے، 2 کا LJP رام ولاس سے اور ایک کا ہندوستانی عوام مورچہ اور راشٹریہ لوک منچ سے ہے۔ گورنر عارف محمد خان نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر امت شاہ،
JP नड्डा, चिराग पासवान और कई दूसरों ने हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लिया। हालिया असम्बली इलेक्शंस में NDA ने 202 सीटें जीतते हुए गैर मामूली कामयाबी हासिल की थी। वज़ीर आज़म मोदी ने नीतीश कुमार को मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और असरदार हुक्मरानी का रिकॉर्ड रखते हैं। उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने पर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को भी मुबारकबाद दी। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार ने तरक्की का एक नया सफ़र शुरू किया है। उन्होंने तमाम बिहारियों को इस मौके पर मुबारकबाद दी। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साउथ वेल्स में एक हैदराबादी उस वक्त बुरी तरह ज़ख्मी हो गया जब कुछ लोगों ने उसके स्टोर में चोरी की कोशिश की और उसने उन्हें रोकने की मुज़ाहमत की कोशिश की। इस वाक़े के दौरान हैदराबादी नौजवान पर चाकू से हमला किया गया। ये नौजवान बुरी तरह ज़ख्मी है और उसकी पहचान सैफ मोहम्मद शाह की हैसियत से की गई है। इस वाक़े के बाद उसे रॉयल प्रिंस हॉस्पिटल में शरीक किया गया। सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से दरख्वास्त की कि वो इस हैदराबादी के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाएं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा में इसराइल के हमले, 28 फ़लस्तीनी जान बहक, जंगबंदी समझौते की संगीन खिलाफ वर्जी। कतर ने कहा सीज़ फायर खतरे में है। गाजा में 20,000 से ज्यादा बच्चे इसराइली हमलों में जान बहक हुए। बच्चों के आलमी दिन पर सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट। ट्रंप ने यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए 28 पॉइंट्स के मंसूबे को मंजूरी दी। अमरीकी नुमाइंदे ने कीव में की ज़ेलेंस्की से मुलाकात। सूडान जंग खत्म करने के लिए काम शुरू करूंगा, मोहम्मद बिन सलमान ने दरख्वास्त की है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। जोहानिसबर्ग में G20 समिट की तैयारियां, डोनाल्ड ट्रंप बॉयकॉट करेंगे। कई ग्रुपों ने बनाया एहतजाज का मंसूबा। अमेरिका इंडिया को $93 मिलियन के ज्वेलाइन एंटी टैंक मिसाइल्स और दूसरे हथियार देगा। डिफेंस मिनिस्टर सतह की मीटिंग के बाद अहम पेशरफ। दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग। बांग्लादेश NSA ने इंडिया से कहा शेख हसीना को वापस किया जाए। नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट फिर शुरू, कई इलाकों में कर्फ्यू। अबूरी वजीर आजम सुशीला कार्की ने की अमन की अपील। जम्मू में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर पुलिस का धावा, गोला बारूद जब्त करने का दावा। अखबार ने कहा आवाज को दबाना मकसद है। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार चीफ मिनिस्टर की हैसियत से लिया हलफ। कहा बिहार ने तरक्की का नया सफर शुरू किया है। 26 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।